اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، عزیز و قارب اور تمام پاکستان کی عوام، کیا حال چال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری 5ویں نشست 5ویں ایپیسوڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، پیارے نبی کی پیاری زندگی حیات طیبہ، جو کہ میں نے ایک نیک کام کرنے کا ایجنڈا اور ذمہ داری اٹھائی رکھی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے نیک کام ہیں جن کا بالخصوص تعلق دنیا اور آخرت سے صدقہ جاریہ کی شکل میں ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی زندگی اور اتنی صحت عطا فرمائے رکھیں تاکہ میں آپ مسلمان بھائیوں دوستوں کی خدمت میں اسی طرح نیک کام بالواسطہ یوٹیوب چینل کی وابستگی سے آپ تک پہنچاتا رہوں۔ آمین الہی آمین۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ یہی نیک کام کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی عافیت سے مجھے اس دنیا سے رخصت فرما دیں اور حالت ایمان کی حالت میں مجھے موت آئے۔ آمین الہی آمین۔ تو لیجئے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہمارا اگلا چیپٹر۔ پچھلا جہاں سے ختم ہوا تھا اس سے اگلا جہاں سے شروع ہونا ہے وہ اعجاز بھائی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ طائف کا سفر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور جناب ابو طالب کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے سلسلہ میں مختلف قبائل کی طرف پیادہ سفر اختیار کرتے۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جتنے بھی قبیلے تھے سب کو واعظ سناتے، توحید کی منادی کرتے اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کرتے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ طائف میں بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ سرسبز مقامات اور سرد پہاڑ پر یہ قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلہ کے غرور کی کوئی انتہا نہ تھی۔ عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب تینوں بھائی وہاں کے سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان تینوں بھائیوں سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے بدقماش لڑکوں کو کہلا دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں اور جب وہ واز کریں تو یہ ان پر پتھر پھینکیں۔ پتھروں کی ضربوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے تربتر ہو گئے، حتیٰ کہ خون بہہ کر جوتوں میں آ گیا اور جم گیا۔ بھرے تھے جھولیوں میں ان کی پتھر سنگ باری کو، نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو۔ وہ ابر لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے احاطہ میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ جگہ عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کی تھی۔ انہوں نے ترس کھا کر اپنے غلام عدعاس جو عیسائی تھا اس کے ہاتھ انگور بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر انگور کھانے شروع کیے۔ عدعاس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور قدم چوم لیے۔
इससे इसका मालिक नाराज हो गया। इस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी चोटें लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला ने, जो आपके साथ थे, आपको पीठ पर उठाया और आबादी से बाहर ले गए। पानी के छींटे देने से होश आया। इस सफ़र में इतनी तकलीफ़ों के बावजूद एक शख्स ने भी इस्लाम कबूल ना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में तकरीबन 10 दिन रहे। इस वक्त जो दुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी कुछ यूं थी: इलाही फजल कर कह सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थरों वाली ज़मीनों पर। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर उन्हें नूरे हदायत दे। इलाही अपनी कमज़ोरी बेसरो सामानी और लोगों को तहकीर हकारत की बाबत तेरे सामने फरियाद करता हूँ। तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। दरमांदा आजिज़ों का मालिक तू ही है, मुझे किसी के सपुर्द किया जाता है। मुझे किसके सपुर्द किया जाता है? क्या बेगाना तर्श रोके या इस दुश्मन के जो काम पर काबू रखता है, लेकिन मुझ पर तेरा गज़ब नहीं तो मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा वसी है। मैं तेरी ज़ात के नूर की पनाह मांगता हूँ। जिससे सब तारीकियां रोशन हो जाती हैं और दीनों दुनिया के काम इससे ठीक हो जाते हैं। ये कि तेरा गज़ब मुझ पर उतरे या तेरी ना रज़ामंदी मुझ पर वारिद हो, मुझे तो तेरी ही रज़ामंदी और खुशनुदी दरकार है, और नेकी करने या बदी से बचने की ताकत मुझे तेरी तरफ से मिलती है। ताइफ से वापस होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैं इन लोगों की तबाही के लिए क्यों दुआ मांगूं? अगर ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते तो क्या हुआ? उम्मीद है कि इनकी आइंदा नस्लें ज़रूर एक अल्लाह पर ईमान लाने वाली होंगी। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी नजला में क़याम फरमाया। इस दौरान अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नों की एक जमात भेजी, जिसका ज़िक्र कुरान शरीफ की सूरह अल-अहकाफ और सूरह जिन में आया है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। यहाँ से चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे हिरा के दरमियान में ठहर गए। वहाँ से रवाना हुए मतअम बिन अदी की पनाह में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला के हमरा मक्का तशरीफ़ ले आए। मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजबुल मुरज्जब नबूवत 10वें साल में मेराज हुई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात अपनी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी बिनते अबू तालिब के मकान पर आराम फरमा रहे थे। आप भी इसी मकान मुबारक की हदूद बाबे उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला के पास तुर्कों के ज़माने की पुरानी तामीर में
مسجد الحرام میں محفوظ ہیں، اور اس کے محراب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اللہ محمد رسول اللہ قدیم عرب رسم الخط میں لکھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس لے کر گئے۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید کے 15ویں پارے کے 'ابتدا میں سورۃ البنی اسرائیل میں موجود ہے، اور کچھ تفصیل سورۃ النجم پارہ 27 میں موجود ہے۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے گئے، اور تمام انبیاء کرام سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور تک پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت سے قرب حضوری حاصل ہوا۔ سورۃ النجم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم کا فاصلہ صرف ایک کمان کے برابر رہ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوا۔ شب معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں دودھ اور دوسرے برتن میں شراب پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے برتن کو پسند فرمایا۔ 5 نمازوں کی فرضیت طے ہوئی، جو ثواب کے حساب سے 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ اس سے پہلے صرف 2 ہی نمازیں یعنی فجر اور عصر فرض ہوئی تھیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا ایمان لانا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی یمن کے نواح کے رہنے والے تھے۔ ان کے خاندان کی وہاں حکومت تھی۔ شاعر و دانش مند انسان تھے۔ مکہ مکرمہ والوں نے شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنا۔ نہ اس کے پاس جانا اور نہ ہی اس کی بات سننا۔ ایک دن وہ صبح خانہ کعبہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز سنی۔ کلام جو وہ پڑھ رہے تھے عجیب کلام تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو طفیل بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر پر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان لانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خبریں سنتے رہے۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس کو، جو ایک اچھے شاعر تھے، مکہ مکرمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور واپس جا کر بھائی کو بتایا کہ وہ نیکیوں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کی اتنی بات
سے تسلی نہ ہوئی، خود پیدل چل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی، کسی سے دریافت کرنا پسند نہ کرتے تھے، کعبہ میں ہی لیٹے رہتے اور زمزم کا پانی پی چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور خیال کیا کہ مسافر دکھائی دیتا ہے، انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ دوسرے دن ابو ذر غفاری پھر کعبہ آئے اور اس دن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ پھر انہیں اپنے گھر لے آئے اور آخر پوچھا، بھائی تم کون ہو، کس کی تلاش ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر غفاری حضرت علی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ بتایا جائے اسلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے متعلق ضروری باتیں فرمائیں، جن کو سن کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کعبہ کی طرف آئے اور سب اہل قریش کو سنا کر کلمہ شہادت پڑھا۔ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آ گئے اور کہا کہ کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کو جاتے ہو۔ سو حضرت عباس نے ان کو چھڑا دیا اور یہ اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ تو لیجیے بھائیوں، ہماری آج کی جو نشست نمبر 5 تھی وہ کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنی نعت سے ہی ہر ایپیسوڈ کا اختتام کرتا ہوں، تو جو نعت میں نے شروع کی ہوئی ہے، جو آپ نے اب سے پہلے 4 ایپیسوڈ کے اختتام سے پہلے سنی ہے، اسی کا ایک اور اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ کہنا ایک دیوانہ مومن سلام عرض کرتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، سن کر آپ کا اسم محمد صلی اللہ پڑھتا ہے، صلی اللہ پڑھتا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سن کر یہ حدیث رسالت ہر مومن آپ پہ مرتا ہے، ہر مومن آپ پہ مرتا ہے، سن کر آپ کا اسم محمد صلی اللہ پڑھتا ہے، صلی اللہ پڑھتا ہے۔ تو لیجئے پیارے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پاکستان کی عوام، آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد اعجاز علی اب آپ دوستوں سے اجازت چاہے گا۔ جیسا کہ میں اپنے ہر نشست کے آخر میں جیسے ہی نشست ختم ہوتی ہے، کنکلوڈ ہوتی ہے، اپنے پیارے دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔